السلام علیکم ناظرین، آج 15واں روزہ ہے اور 15ویں پارے کی 185 آیات میں سے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لائے ہیں۔ اس کا ٹیگ لائن خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی ویلیو نہ پہچانی ہم نے۔ یقین جانیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہمیں ماں کی گود میں مل جاتا ہے، یہ پوری کائنات کا نیوکلیس ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اسی کلمے کے لیے بھیجے گئے۔ اسی کلمے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ نبیوں پر آرے چلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھروں کی بارش کی گئی، اسی کلمے کی وجہ سے تھی۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ کلمہ ماں کی گود میں ملا، لیکن ہم بہت بدقسمت بھی ہیں من حیث القوم کہ ہم اس کلمے کے لیے اور اس کلمے کی جو ویلیو ہے اس کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے آج کی یہ سورہ کہف کی آیت سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ جس وقت کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ آپ کی سکرین پر اس آیت میں سے ہائی لائٹڈ جو ورڈز ہیں، حسب معمول یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھرپور محنت کر کے قرآن پاک میں اسی سے ریلیٹڈ واقعات اور آیات کو ڈھونڈ کر اپنے ایمان کو تقویت دینی چاہیے۔ سیاق و سباق اس کا کچھ اس طرح ہے کہ چند نوجوانوں نے اپنے معاشرے کے شرک، جبر اور گمراہی کے خلاف اللہ کی طرف ہجرت کی اور غار میں پناہ لی۔ چونکہ یہ ایک بہت ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اس کلاس میں رہتے ہوئے بھی ایمان کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو زندہ کر دیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مبارک کمبینیشن نوجوانی کی عبادت ہے اور نوجوانی کی قربانی ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم اس واقعے کا تھوڑا ایک برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں، اس کو ایک خلاصتاً ہم اس پورے واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں چلتے چلتے ایک بادشاہ تھا۔ جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑ کر اس نے کوئی شرک اختیار کر لیا اور اس نے اپنے پھر پورے ملک میں اپنی ریاست میں بزور بازو اور تلوار کی طاقت سے اس نے شرک کو پھیلایا اور اس نے پھر اتنا زیادہ اس کے اوپر ظلم کیا کہ جو بھی حق راستے کے اوپر یا نبی کی تعلیم پہ رہنا چاہتا تھا اس کی یا تو گردن اترے گی یا پھر وہ اس شرک اور بت پرستی کو وہ قبول کر لے۔ تو اس وقت یہ بادشاہوں کے، سرداروں کے یا وزیروں کے مختلف تفاسیر میں آپ جانتے ہیں مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی اس وقت کے سمجھ لیں کہ وزراء کے یا اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے جو بادشاہ کے بہت قریب تھے بیٹے تھے، یعنی یہ اس وقت کی ایلیٹ کلاس تھے اور چند نوجوان تھے۔ اگر دیکھا جائے تو لگتا ایسا ہے کہ شاید یہ 20+ یا اس طرح بالکل نوجوان لوگ تھے، جس وقت کے امنگیں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ زندگی ان کے سامنے کھلی تھی، حسن ان کے سامنے تھا، پیسہ ان کے پاس تھا، دنیا کا ہر مال و دولت، ہر آسائش ان کے پاس تھی۔ لگژری کا مطلب آپ کیا جانیں جو اس وقت کے بادشاہوں کے اس طرح کے وزراء اور ان کی اولاد جانتی تھی، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو دیکھو میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں اور میں واپس آؤں تو تم یہ جو ایمان کی رٹ لگائے بیٹھے ہو تم اس سے توبہ طائب ہو جاؤ اور جو میرا مذہب ہے اسی کو اپنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں دنیا تمہارے سامنے کھول دوں گا اور مزید دے دوں گا، اور لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ تم پورے معاشرے کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ تو یہ کہہ کر وہ ایک مہم پہ چلا گیا اور بعد میں پھر یہ چند نوجوان ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا۔ اب یہاں یہ روایت میں چیزیں ملتی نہیں، لیکن اس کے اوپر سوچ تو آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر ایمان چھپائے بیٹھے ہوں اور کسی نجی محفل میں ڈسکس ہو گیا کہ ہم انڈر تھریٹ ہیں، تو سارے پھر ایک گروپ بن گئے اور وہ جتنے بھی لوگ تھے ان لڑکوں نے، نوجوانوں نے پھر آپس میں چونکہ ہم خیال تھے اور ایمان بچانا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے آپس میں ایک سمجھ لے کہ ایک گروپ بنا لیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پہلے ہی پتہ چل گیا ہو کہ اس کو بادشاہ نے بلا کے ڈرایا ہے، تو چونکہ سب کا مقصد ایک تھا اس لیے بعد میں آپس میں رابطہ کیا اور پھر ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے جو دعا مانگی ہے
وہ دعا آج کی آیت انقلاب ہے۔ ان کے کیا الفاظ ہیں؟ من لدن کا، کہ کیا اے اللہ ہم نے اپنی ساری پلاننگ، اپنی ساری فکر اور سوچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک اندھیری غار میں چلے جائیں جہاں کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، رہنا کیا ہوگا، یہ ہم نہیں سوچ رہے، لیکن ہم تجھ پہ توکل کرتے ہوئے بس یہ ہمارے بس میں جو بات تھی، جو موسٹ لیسٹ اور منیمم ہو سکتی تھی، کہ اپنی یہ چلتی ہوئی سانس کے ساتھ کسی غار کے اندر جا کے چھپ جائیں تاکہ یہ لوگ ہمیں پکڑ کر واپس بت پرستی پہ نہ لائیں۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے موت کا ہی سامان ہے، ایک غار میں جانا اور کچھ بھی کھانے پینے کی آگے کیا بنے گا، کیسے حالات آئیں گے، کچھ سوچے بغیر غار میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے موت کو گلے لگانے والی بات ہے، لیکن آسرا کیا تھا ان کے پاس، سہارا کیا تھا ان کے پاس؟ من لدن کا۔ اس پورے سورہ کہف میں آپ نے بعد میں ہوم ورک کرنا ہے کہ من لدن کا کی گہرائی کو سمجھنے کی، اور اس کے لیے آپ کو اگر مارا بھی پھرنا پڑا تو مختلف علماء سے جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ مختلف تفاسیر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، پیچھے بھی ہمارے لیے موت ہے، غار میں جا رہے ہیں وہ بھی موت ہی ہے، لیکن ہم تجھ پہ ایک تو توکل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اسپیشلی۔ اس کا ترجمہ اصل میں اردو میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہی بنتا ہے، اے اللہ جی اسپیشلی ہمارے لیے اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یہ جو من لدن کا ہے، اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ بھی یہی ہے کہ جب خاص قسم کی کوئی آزمائش آئے، بڑی انہونی قسم کی آزمائش آئے، تو پھر آپ کی دعا بھی غیر معمولی ہو جانی چاہیے، یعنی کہ آپ کی دعا میں پھر گڑگڑاہٹ، آپ کا اللہ کے اوپر توکل، یہ بھی پھر غیر معمولی لیول کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جب ایسے حالات اگر آپ کے شادی میں آ جائے، آپ کے بزنس میں آ جائے، آپ کی انڈسٹری میں آ جائے، آپ کے کیریئر میں آ جائے، آپ کی ڈگری میں، جب بھی ایسی کوئی حالات آ جائیں، اس چیز کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ پھر آپ نے بھی خاص دنیا سے علیحدہ ہو کر مستقل جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے بھی من لدن کا والی دعا مانگنا سیکھنا ہے۔ اس میں ایک اور پوائنٹ مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس نے، کہ ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ جب آپ کو اس طرح ایمان بچانے کے لیے جان کے لالے پڑ جائیں یا کسی اور جگہ میں ایسے آپ کے ساتھ حالات آ جائیں، تو پھر آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جس کے اوپر پھر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اور پھر آپ کے اس وقت کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ انہی 3 چیزوں پہ جمنا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کہ ایمان ہمیشہ آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ رہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی سید قطب شہید کا وہ ایک کال آپ کو کوٹ کیا، بہت سی جگہوں پہ کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کی زندگی میں 10 ٹاپ کی چیزیں ہیں، جیسے اس نے اپنی کیریئر بنانا ہے، اپنا شادی اور گھر بار بال بچوں کو پالنا ہے، تو یہ ٹاپ کی 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ سب سے اوپر ایمان ترجیحات میں رہے تو پھر پورے مسلمان کی زندگی کی تمام چیزیں آرڈر میں رہتی ہیں، لیکن اگر کیریئر اوپر چلا گیا یا ڈیفنس میں گھر بنانا اوپر چلا گیا اور اس کے لیے آپ نے رشوت لے لی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹاپ کے اوپر ایمان نہیں، اب ٹاپ کے اوپر آپ کے لیے یورپ کا ویزا بن گیا۔ تو جب یہ چیزیں ڈس آرڈر میں آ جائیں اور ایمان ایک سیڑھی یا ایک پوائنٹ نیچے آ جائے، تو سید قطب شہید نے کہا پھر آپ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوسرے نمبر پہ ہے یا 10ویں نمبر پہ ہے، بس پھر آپ کے ہاتھ سے پھر ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ یہاں بھی سید قطب شہید کا یہ اگر کال اور اس واقعے کو آپ کو ریلیٹ کریں تو یہاں بھی ان کے لیے ایمان سب سے ضروری تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہت والی دنیا اور اتنی حسین دنیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو چھوڑا۔ نمبر 2 پہ توکل کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت میں گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں تو میں اللہ کا بندہ، اللہ رب العزت پہ اگر میں توکل کروں گا تو پھر اللہ مجھے کبھی بھی وہ راندِ درگاہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری اور اہم چیز کہ دعا ویسے نہیں پڑھنی جیسے پڑھنے کے ہم عادی ہیں، بلکہ دعا کے اوپر کیسی کیمسٹری سیکھنی ہے، کیا کنسیپچل کلیئرنس ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کل 16ویں پارے میں آیت انقلاب میں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے کہ ان بچوں نے پورے معاشرے میں سے ہم خیال لوگوں کی کمپنی کو قبول کیا۔ یہ آج کے دور میں سب سے اہم بات ہے، بالخصوص نوجوان لوگ بچوں کے لیے اور بالخصوص یونیورسٹی میں جانے والوں کے لیے۔ میں نے ایسے 17 سالوں میں
سینکڑوں ایسے کیسز ہینڈل کیے کہ جس میں بچہ دہریہ ہو گیا، سیکولر ہو گیا، لبرل ہو گیا، لیکن جب اس سے ڈائلاگ کیا، کئی ہفتوں تک ڈائلاگ کیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں اس کی دوستی کسی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی کہ جو خود ان نظریات کا علم بردار تھا۔ یہاں بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ ایک اکیلا اصحاب کہف میں سے اگر ایک اکیلا لڑتا تو شاید وہ مقابلہ نہ کر پاتا، لیکن جب ہم خیال لوگوں کی کمپنی اس نے جوائن کر لی تو اس کے بعد پھر ان سب کا ایمان بھی بچ گیا اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے ان کا نام بھی زندہ رہ گیا۔ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ فتنوں کے دور میں دین کی حفاظت کے لیے ہجرت سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اولیاء بھی ہے۔ یہ تو ان نوجوانوں کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں، تو اسی لیے ان لوگوں کی جو نے ایمان بچایا، ہجرت کی، تو آج مجھے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہوگا کہ شاید مجھے لگتا ہے دجالیت پہ نظر رکھتے ہوئے کچھ عرصے سے مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی اہلیہ سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ بیٹا اگر تمہیں گلگت چترال سے بھی دور کسی پہاڑ پہ جانا پڑا تو وہاں چلے جانا، روٹی کپڑا اور مکان یہ ہماری ضروریات نہیں ہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم دجال کے اس جو سپیل ہوگا اور دجال کا وہ جو فتنہ ہوگا اس سے ہم بچ جائیں۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان بچانا پڑھانا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ جو اس سے باہر نظر آ رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نظریاتی فاصلہ بہت ضروری ہے جب معاشرہ بگڑا ہو اور پورے کا پورا معاشرہ وہ گمراہی، بے راہ روی، شرک، بدعات میں مبتلا ہو، جیسے ہمارا پاکستان بھی اس کی ایک بیسٹ ڈپکشن ہے۔ تو اس وقت آپ کا نظریاتی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں سے چاہے آپ کو سب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا کہ ہم ملتے نیا ملے نہیں ملے۔ وہی بات کہ جب ایمان یہاں ہے تو پھر وہ فیصلہ کروائے گا کہ ہمیں نظریاتی فاصلہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ اسی سورہ سے ہمارے سامنے آ رہا کہ اسباب کو ترک نہیں کیا۔ دو راستے ہو سکتے تھے ان لوگوں کے پاس، ان چند نوجوانوں کے پاس۔ ایک تو یہی راستہ تھا کہ وہ سوچتے کہ یار، مثال دیتا ہوں کہ لاہور جتنا ملک ہوتا یا چلے پنجاب جتنا ملک ہوتا، تو وہ سوچتے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں تو کسی اور علاقے میں جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ اگر ہم لاہور سے ملتان چلے جائیں تو وہاں سے بھی پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے اب تو جہاں بھی چلے جائیں گے واپس سولی پہ ہی چڑھا دیے جائیں گے، تو بس کوئی نہیں، ایمان بچانے کے لیے سولی پہ چڑھ جائیں گے تو وہ بھی کامیابی تو وہ بھی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آؤ، جب ہمیں آؤ پکڑو اور ہمیں سولی پہ چڑھا دو۔ ایک یہ بھی ان کا طرز عمل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ طرز عمل نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی ان سے بن پڑا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور پھر اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اس کو مثال بنا دیا۔ اصل میں اصحاب کہف کو جو پناہ دی وہ غار نے نہیں دی۔ واقعہ پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ اچھا غار میں گئے اور پھر اللہ نے بچا لیا، بلکہ نہیں، ان کو جو اصل پناہ دی تھی وہ ان کی دعا، ان کے توکل اور ان کے پلاننگ، یعنی اسباب کو یوز کرنے کی وجہ سے اس کا ایک مکسچر تھا۔ تو آپ کو بھی اپنی کامیاب ایمانی زندگی کے لیے ان چند خصوصیات کا مکسچر اور اس میں پھر آگے اپنے آپ کو بڑھاتے رہنا کہ آپ کے لیے بہت ناگزیر ہیں۔ میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ یہ اصحاب کہف جو تھے، انہوں نے ایمان بچایا، پچھلی امت میں کہیں بچایا، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزار سال گزر گئے، تو بہت سے لوگوں نے پہلے بھی ایمان بچایا ہوگا، لیکن انہی کا واقعہ اللہ نے جو قرآن میں اتنا بڑا انعام دیا کہ قرآن کا حصہ بنایا، تو انہوں نے کیا کیا تھا اصل میں؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ میرا کچھ طریقہ کار رہا ہے کہ میں ایسے خود سے سیلف ڈائلاگ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ کویسچنز ریز کرتا ہوں اپنی ذات کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان کو میں ایک چھوٹی سی ایک ڈائری ہر وقت میرے پاس ہوتی ہے، اس پہ لکھ لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں مختلف پاکستان میں دوروں کے درمیان مختلف بڑے بڑے علماء کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں، اور یقین جانیے کہ کوئی 7، 8، 10 علماء جو بہت چوٹی کے علماء ہوتے ہیں، ان سے جا کے پھر میں ایک ڈائلاگ کرتا ہوں کہ یہ سوال ہے، اس کا کیا بیسٹ جواب ہے، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا کیا گیا۔ تو یہ اس طرح میں نے ان آیات کو سیکھا ہے، آپ سمجھ لیں پچھلے 17، 18 سالوں میں۔ تو ایک دن میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا یہ کیا تھے سابقہ امت میں، امت عیسیٰ علیہ السلام میں چند نوجوان، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معاشرے کا ایمان بچایا؟ جواب آئے گا نہیں، بگ نو، انہوں نے معاشرے کا ایمان نہیں بچایا۔ انہوں نے چند
اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے خاندان کے لوگوں کا ایمان بچایا؟ نہیں بھائی نہیں، کسی کا ایمان نہیں بچایا، صرف اپنا ایمان بچانے کی فکر کی تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا کہ کائنات میں کوئی اور اتنا بڑا انعام ہو نہیں سکتا کہ قرآن ان کا واقعہ زندہ رکھے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ تیسر صاحب، یہ جو آپ کے پاس کیریئر ہے لمز کا اور ٹیکسٹائل کا، اور یہ کیریئر تو یہاں ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ در در پھریں اور امت محمدیہ کے نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کی محنت کریں۔ آپ یقین جانیے، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ واز دیٹ بوسٹر، کہ آپ میرے سے جو میری ریئل لائف سٹوری جانتے ہیں وہ بوسٹر کیا تھا؟ تو اس بوسٹر میں سے ایک بہت بڑی چیز وہ یہ تھی، اس واقعے میں جب میں نے اپنے آپ سے یہ سوال ریز کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اپنا ایمان بچائیں تو اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دے، اور جو امت محمدیہ میں اور اس دجالی دور میں لوگوں کے پیچھے ان کے در پر جا کر، اور اللہ نے توفیق دی کہ کوئی 90+ یونیورسٹیز میں جا کر، لوگ جانتے ہیں جن یونیورسٹیوں میں گیا ہوں کہ میں بار بار جاتا ہوں، کہیں 7 سال سے جا رہا ہوں، کہیں 6 سال سے، کہیں 5 سال سے۔ تو یہ کیوں بوسٹ اپ ملا؟ وہ یہ بوسٹ اپ ملا کہ یہ امت عیسیٰ نہیں، امت محمدیہ ہے، اس کے لوگوں کا ایمان بچانا، اس پہ کیا ملے گا، اس کو سوچتے ہوئے اپنے کسی ایک بچے کو ضرور یہ کیریئر دیجئے، اس کو سمجھائیے، اس کو پڑھائیے، اور اس کو شروع سے اس طرح مولڈ کیجئے کہ وہ بھی چاہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اگر پروفیسر ٹیچر بنے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے، ہر سال اس کے پاس ایک نیا انٹیک آئے گا یونیورسٹیز میں، ہر سال وہ نئے ایڈمیشنز آتے ہیں۔ تو اگر کوئی پروفیسر یا ٹیچرز ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اس کو اپنا کیریئر بنا لیں کہ میں نے پڑھانا بھی ہے اور میں نے اپنے ہر سال آنے والے بچوں کا ایمان ان کو اتنا محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کچھ انہیں پڑھانا اور بتانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو انعام ملے گا وہ انشاءاللہ میں اور آپ روز محشر ترازو پہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی بہت اہم ایک ٹاپک ہے دعا کے بارے میں، اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔